اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جانور سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں جو قربانی کے ہیں؟ تو دیکھیں سر، جواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور سے ہم کوئی بھی نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے اب میرے پاس کوئی دھمبا ہے، اب اس کی اون بڑی پیاری ہے، خوبصورت ہے، اب دل چاہتا ہے کہ اس کی اون کو کاٹ کر میں اپنے پاس سنبھال کر رکھوں۔ تو کہا کہ جب یہ جانور موجود ہے، قربانی کا ہے، تو میں اس کی اون کو استعمال کے لیے نہیں کاٹ سکتا، یعنی اس سے میں اور کوئی بھی نفع حاصل نہیں کر سکتا، کسی قسم کا نفع بھی میں حاصل نہیں کر سکتا۔ بس مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں، چارے پانی کا سارا معاملہ اس کے لیے میں کلیئر کروں۔ صرف میں بس یہی کام کر سکتا ہوں، اسے نفع دے سکتا ہوں، اسے میں نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جانور ہے، اس کے تھن میں سے دودھ آ رہا ہے، تو میں فری کا دودھ مل رہا ہے تو میں تھن دھو کے صرف دودھ لے لوں، اس کا فائدہ اٹھا لوں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا جو دودھ آ رہا ہے تو ٹھنڈا پانی لے کر اس پہ تھن پہ مار دیا جائے کہ اس کا جو دودھ ہے وہ خشک ہو جائے۔ اور اگر تھن میں دودھ ہے اور وہ خشک نہیں ہو رہا، اور اگر ہم اس کا دودھ نہیں نکالیں گے تو اس کا نقصان جانور کو پہنچے گا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے دودھ کو دھو کر اس دودھ کو صدقہ کر دیں، نہ کہ اپنے استعمال میں لائیں، یعنی اسے صدقہ کر دیں، استعمال میں لانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور کسی کی خواہش ہے کہ میں اپنا سامان فلاں جگہ سے یہاں تک لاؤں، میں اٹھا نہیں سکتا، بڑا بھاری ہے، اور میرا یہ ٹارزن بیل ہے، اور اس پر میں اپنا سامان لا کر اپنے اس مکان تک لے کر آؤں، تو یاد رکھیں کہ ٹارزن بیل ہے تو اس کا خیال بھی رکھنا ہے، اس سے آپ یہ نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے اپنا سامان اس پر رکھ کر اپنے مکان تک لے کر آئے، اس کا جو نقصان اس جانور کو ہوا ہے، اس میں یہ جو کمی آئی ہے اس کی طاقت میں، تو کسی تجربہ کار شخص سے جا کر پوچھیں جو جانور بیچتا ہے، اور اگر اس کی کنڈیشن دیکھ کر کہتا ہے کہ اتنا مال جو ہے اور جو تم نے جانور خریدا ہے، اور اب تم باقاعدہ چاہتے ہو کہ اس جانور کو کتنے میں بیچا جائے، اور اس کی جو کمی آئی ہے اس کمی کو صدقہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ جانور خریدا فار ایگزامپل 70,000 میں، اور اس میں یہ جو کمی آئی، اور وہ 70,000 نہیں آ رہے، وہ آ رہے آپ کو 50,000 روپئے اس کی اس کمی میں، تو کہا کہ یہ جو 20,000 کا معاملہ ہے جو عرفی ریٹ ہے، تو اس 20,000 کو آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ یہ میں ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یعنی کہ اتنی شریعت کے اندر باریکیاں ہیں۔ بعض احباب اس میں حرکت کیا کرتے ہیں کہ جب جانور کو گھماتے ہیں تو اپنے بچے کو اس جانور پر بٹھا دیتے، اب سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ خوش ہوگا۔ بچہ تو خوش ہو رہا ہے، اللہ کتنا ناراض ہو رہا ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تو جو جانور ہے اپنے سے زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اب دوسری بات کہ جب جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں، جب جانور قربان ہو گیا یعنی ذبح کر دیا، تو اب شریعت کہتی ہے کہ اس کی کسی بھی چیز سے جائز نفع حاصل کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ اب وہ اون آپ کو بڑی خوبصورت لگ رہی تھی دمبے کی، اب اس کی اس اون کو آپ اتار لیں قربانی کے بعد، اب یہ پورا آپ کے ملک ہو چکا ہے، اسے جو نفع چاہتے ہیں لے سکتے ہیں۔ اب جانور کے تھن میں دودھ بھرا ہوا ہے، اب دودھ ہے، اب قربانی کے بعد دودھ جتنا نکلتا ہے نکالیں اور اسے پئیں پلائیں، جو کرنا ہے کر سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ کوشش کریں کہ قربانی کے مسائل کا مطالعہ ضرور کر لیں، بہر شریعت سے ہی مطالعہ کر لیں، زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے سامنے ہر مسائل سامنے واضح طور پر آتے رہیں۔ اور اگر کہیں پریشانی ہے تو اسکرین پر آپ نمبر میرے دیکھ ہی رہے ہیں، اس میں آپ پرسنلی طور پر آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔